جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ ہارون الرشید کا واقعہ۔ ایک دن ہارون رشید نے اپنے محل کے اندر اعلان کیا کہ جتنی بھی محل کے اندر قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یاقوت ہے، نیلم ہے، جو بھی چیز قیمتی ہے ان کو ایک کہ ترتیب کے ساتھ لگا دیا۔ اور جس وقت وہ ترتیب کے ساتھ لگ چکی، حکم دیا کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ دروازوں کو بند کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اس محل کے اندر جو چیز قیمتی ہے اور جو انسان اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ بس یہ اعلان ہونے کا دیر تھا۔ جتنے وہاں پر افراد تھے، جتنے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے، کوئی چاندی سمیٹ رہا ہے، کوئی سونا سمیٹ رہا ہے، کوئی یاقوت، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، کوئی نیلم، الغرض جو چیز جس کے ہاتھ لگی وہ اس کو سمیٹنے میں لگا۔ ایک کہ باندھی تھی، سیاہ رنگ کی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرا ہے۔ اب جتنے اس محل کے اندر لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بیوقوف عورت ہے، اس کو چاہیے تھا کہ سونا سمیٹتی، چاندی سمیٹتی، ہیرے جواہرات کو کہ جمع کرتی، ان کے اوپر ہاتھ رکھتی۔ اس نے بجائے اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اس لیے کہ وہ ہارون رشید بھی تو اس محل کے اندر موجود تھا۔ تو اعلان مطلق بھی تھا کہ جس نے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کا ہے۔ تو اس عورت نے بجائے دوسری چیزوں کے سمیٹنے کے، ہاتھ رکھنے کے، اس نے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہہ دیا کہ اس عورت کو بڑا عقل مند اور سمجھدار سمجھا گیا کہ یہ عورت بڑی عقل مند اور سمجھدار عورت ہے۔ تو وہ لونڈی تھی، اس کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد قاضی کو بلایا گیا، پھر اس سے نکاح کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس لونڈی سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ہارون رشید رکھا گیا۔ ہارون رشید کی جو پہلی بیوی تھی جس کا نام زبیدہ تھا، اس سے اولاد نہیں۔ تو اس لونڈی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اس نے ہارون رشید کو پا کر گویا کہ ساری کائنات پر، سارے محل پر جتنی بھی چیزیں اس کے اندر موجود تھی سب پر قبضہ کر دیا۔ اس لیے کہ جب بادشاہ ہاتھ میں آ گیا تو تمام چیزیں بھی ہاتھ میں آ گئی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنا بنائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہو گیا، ہم سے راضی ہو گیا، پھر جنت بھی ہماری، جنت کی نعمتیں بھی ہماری، جنت کے بالغ خانے بھی ہمارے، جنت کی حور بھی ہماری،
جنت کی قصور بھی ہماری، ساری چیزیں جو ہے کہ اس بندے کی ہیں جس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کو پانے کی توفیق